أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوى. قوله تعالی، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، پھر وہ لوگوں پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور آدمی کی جماعت کو بارے گراں کر دیا کرتی تھی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھٹے اور آخری حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جس کا چھٹا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا نسب یہ ہے: قارون بن یامد بن قابیس، اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہیس۔ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے، لیکن سامری کی طرح یہ بھی منافق ثابت ہوا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ بہت مالدار تھا اور اسی وجہ سے متکبر تھا۔ اس کے خزانہ کی کنجیاں بہت وزنی تھی۔ پہلے لوہے کی کنجیاں تھی، پھر لکڑی کی بنوائی گئی، جب وہ بھی باری ہو گئی تو پھر چمڑے کی بنوائی گئی، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بگار لینے پر مقرر تھا، اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے خوب مال کمایا تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بیگار بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا تھا اور آپ کے 100 طرح کے عیب نکالتا تھا اور تہمتیں لگاتا تھا، اور دوسرے یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے، اور اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ میرے اس مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا، اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی پیش بہا پوشاکیں پہنائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور زیب و زینت دے کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بر آیا، اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا۔ یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔
علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، خدا نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کیا ہوا ہے وہ اس سے کروڑہا درجہ بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس دور دراز زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا۔ جنت صابروں کا حصہ ہے۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت میں وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی، یہاں تک کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجموعہ عام میں توہین کرانے کی بھی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے ایک عورت کو کثیر رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وعظ کرنے لگے تو ان پر یہ تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس کبیر فعل کے مرتکب ہو تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کی غضب سے ڈر، بیان دے اور جو کچھ کہنا ہے کہہ دے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور پھر بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی اور وہ تیلیاں بھی پیش کی جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر اس مجموعے میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا زمین کو حکم دو یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائے اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہی ٹھہرے۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دنسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ بعض مفسرین نے صرف قارون کو دسنے کا ذکر کیا ہے۔ دنستے دنستے بھی قارون آنکھوں کے اشاروں سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا سامان بھی دنسا دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنستے وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ دی اور اس طرح اپنے تمام مال سمیت دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا، نہ نوکروں چاکروں اور غلاموں نے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کرنے کے لیے قابل تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر اس کی مدد کو کوئی ایسی جماعت نہیں ہوئی جو اس کو خدا سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔
جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلی جو کل تک بند تھی۔ کاش ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو ملا، کہتے تھے۔ اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ بس جی، معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزی کی فراخی اور کسی پر تنگی یہ نصیب اور بدنصیبی کی علامت نہیں۔ اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا حشر بھی اس جیسا ہوتا۔ ایک شاعر نے قارون کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے: قارون بڑا تھا ذات کا، حافظ تھا وہ تورات کا، منکر ہوا زکوٰۃ کا، اے یار تو غافل نہ ہو۔ ارض مقدس اور بنی اسرائیل۔ طور سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل تھے، یہ سرزمین فلسطین کے قریب تھی، اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے۔ لہٰذا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خدا کا حکم ہوا کہ ارض مقدس میں داخل ہو اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ اس علاقے پر انہی کا قبضہ تھا، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر تشریف لے گئے تو اس علاقے پر عمالقہ قوم قبضہ جمع بیٹھی۔ وہ بڑے مضبوط جسم والے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبل اس کے کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے پر آمادہ کرے، 12 آدمیوں کو تفتیش حال کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس علاقے کی صحیح خبر لے آئیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ اتفاقاً یہ 12 آدمی قوم عمالقہ کے ایک باغ میں چلے گئے۔ اس دوران اتفاق سے باغ والا بھی پھل توڑنے آ گیا۔ وہ پھل توڑتا ہوا ان کے نشان قدم پر چلتا ہوا ان تک پہنچ کر اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ہی انہیں بھی کٹڑی میں باندھ لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ بادشاہ نے جب کٹڑی کھولی، ان کو نکلتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ اب تو تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، واپس چلے جاؤ اور اپنے لوگوں سے جا کر سارا حال بیان کر دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان سب کو ایک شخص اپنی چادر میں لپیٹ کر گٹھڑی باندھ کر شہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں اور تمہاری خبریں لینے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ غرض یہ کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام واقعات سنا دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعات قوم سے ہرگز بیان نہ کرنا، ورنہ یہ لوگ بزدلی دکھائیں گے، چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے فرعون کی غلامی میں رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں بالکل پست ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ قوم کو ہرگز نہ بتانا، لیکن سوائے 2 حضرات کے باقی 10 آدمیوں نے قوم کو عمالقہ کی قوت سے آگاہ کر دیا اور واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ قوم نے تمام حالات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جواب دیا جیسا کہ ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اس کا ترجمہ یہ ہے: انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم ہرگز قدم بھی نہ رکھیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائے
تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمراہ لے کر حرز مقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر عمالقہ قوم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر عظیم لے کر ہماری طرف آ رہے ہیں، اور ان کو قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا پہلے بھی معلوم ہو چکا تھا، اس لیے یہ لوگ اپنے دور کے مستجاب الدعوات بزرگ بلعام بن باورا کے پاس فریاد لے گئے، جس کا مفصل واقعہ درج ذیل ہے۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس سرزمین کا رخ کیا جس میں بلعام بن باورا رہتا تھا، تو اس بات سے وہاں کے لوگ گھبرا گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، میں استخارہ کروں گا، پھر جواب دوں گا۔ اس نے استخارہ کیا تو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں اور ان میں میرا نبی بھی ہے۔ تو اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس کے پاس بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بالکل قبول نہ کرتا اور صاف انکار کر دیتا، لیکن یہ لوگوں کی دباؤ میں آ گیا اور ان کے ہدیے قبول کر لیے اور بد دعا کرنے کے ارادے سے چلا۔ راستے میں کئی بار ٹوکر لگی، مگر یہ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک عجیب کرشمہ قدرت دیکھنے میں آیا کہ وہ بد دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا، وہ اپنی قوم کے خلاف نکلتے اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ زبان سے نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھی کہ تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے: اے پیغمبر، آپ ان کو اس کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، مگر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اگر یہ لوگ کسی بھی طرح زنا میں مبتلا کر دیے جائے تو یقیناً ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ان کی فوج میں اپنی عورتیں اور خوبصورت لڑکیاں بھیج دو، یہ بیوی بچے چھوڑے ہوئے مسافر ہیں، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے جو کچھ کرے کرنے دے۔ بلعام کی یہ شیطانی چال ان لوگوں کے سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں نے بادشاہ کی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ شہزادی کو اس کے والد یا بلعام نے یہ تاکید کر دی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کی تصرف میں نہ آنا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی زنا میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادی کے پاس بنی اسرائیل کا ایک سردار آ پہنچا اور اسے فائدے میں لانا چاہا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ آنے دوں گی۔ سردار نے کہا کہ میرا خدا ایسا برتر ہے اور میری یہ شان و شوکت ہے۔ تو لڑکی نے اپنی والد کو خط لکھ کر بھیجا اور اس کے تصرف میں آنے کی والد سے اجازت مانگی، تو اجازت مل گئی۔
دونوں جب مصروف کار تھے تو ہارون علیہ السلام کا ایک بیٹا وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جو اسے مارا کہ دونوں اسی حالت میں پرو دیے گئے۔ جب بنی اسرائیل اس فعل شنیع میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا جس سے 70,000 آدمی مر گئے، اور یہ عذاب اس وقت تک رہا جب تک ایک بھی زانی بنی اسرائیل میں باقی تھا۔ چنانچہ لوگوں نے چن چن کر زانیوں کو قتل کیا اور اللہ کے آگے اس طرح دست بدعا ہوئے کہ الہی ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اب طاعون کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اس عذاب کو دور فرما دیا۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 12 نقیبوں میں سے 10 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور قوم کو عمالقہ کی قوت کے متعلق بڑا چڑھا کر بتا دیا۔ تو بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر جہاد سے انکار کر دیا، حالانکہ 2 بزرگوں یوشع بن نون اور کالب بن یقنا نے ہر طرح تسلی دی اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہر تدبیر اختیار کی، لیکن ناکام ہوئے۔ قرآن مجید یہ واقعہ اس طرح بیان کرتا ہے۔ جو لوگ خدا سے ڈرنے والے تھے ان میں سے 2 شخصوں نے جن پر خدا نے انعام کیا تھا بنی اسرائیل سے یوں کہا کہ تم لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ اور یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ قوم نے ان دونوں بزرگوں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن یکایک عذاب الہی متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ لوگ کب تک مجھے غصہ دلاتے رہیں گے اور کب تک میری نشانیوں کا انکار کریں گے؟ میں ان پر وبا مسلط کروں گا اور تجھے ایک اور قوم دوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عاجزی کی اور گڑ گڑائے، تب غصہ الہی فرد ہوا۔ اب بھی بجائے اس کے کہ بات مان لیتے اور جہاد کے لیے تیار ہو جاتے، انہوں نے جن الفاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کورا اور چٹا جواب دیا، قرآن نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں سے موجود ہیں ہم اس سرزمین میں ہرگز کبھی داخل نہیں ہوں گے، پس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھیں گے۔ اس گستاخانہ کلام کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے حد افسوس ہوا اور دربار الہی میں ان الفاظ کے ساتھ دست بدعا ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ دربار الہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان میں سے 20 برس والے سے لے کر اوپر والے تک جنہوں نے میری شکایتیں کی ہیں، ان کی لاشیں اس بیابان میں گریں گی اور اس سرزمین پر نہ پہنچ سکیں گے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، بجز یوشع اور کالب کے اور تمہارے کم عمر لڑکوں کے، اور تم 40 سال تک اس بیابان میں بھٹکتے پھرو گے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ 40 سال تک نہ ان کو گھر واپس جانا نصیب ہوگا اور نہ ملک شام ان کے ہاتھ لگے گا، مگر یہ ایک میدان میں سرگردان اور مارے مارے پھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فیصلے کو سن کر قوم کا انجام معلوم کر کے افسوس کیا۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اس فاسق قوم پر افسوس نہ کرے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اب وہ مقدس سرزمین ان پر 40 سال کے لیے روک دی گئی ہے، یہ زمین کے خاص حصے میں سر مارتے پھریں گے۔ سو اے موسیٰ، اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کر
چنانچہ ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا گیا جو پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں یہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا کہا تھا، اور ان کی اولاد جوان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارض شام کا وعدہ ان سے پورا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام صبر آزما حالات میں جن کا ذکر گزشتہ سطور میں ہو چکا ہے، بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت میں مصروف اور ایک اولو العزم پیغمبر کی طرح ہر قسم کی ایذا رسانی اور مخالفت کے باوجود صبر کے ساتھ ان کی اصلاح میں مشغول تھے کہ داعی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ گیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اپنی رب کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر تمانچہ رسید کیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پر پھر درست ہو گئی۔ پھر حکم ملا کہ دوبارہ جاؤ اور میرے بندے سے کہو کہ کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے ہم ہر بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حق تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ الہی پھر کیا ہوگا؟ تو جواب ملا کہ آخرکار پھر موت ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اتنی طویل زندگی کے بعد بھی موت ہے تو پھر آج ہی کیوں نہ ہو جائے، اور دعا کی کہ اس آخری وقت میں ارض مقدس کی قریب کر دیں۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تیری وفات کے دن آ پہنچے ہیں، تو باریم کے پاس پہاڑ پر چڑھ کر تاکہ میں تجھ کو وہ ملک دکھاؤں جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور الیعزر کو ہارون کی جگہ مقرر کیا، اور صندوق شہادت جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں اور جس میں من کا مرتبان اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چڑی اور تورات رکھی تھی، بنی لاوی کو سپرد کیا، اور بہت کچھ بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے والا عہد یاد دلایا کہ میری مانند ایک اور اولو العزم نبی آئے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کی نافرمانی کر کے ابدی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ پھر سب سے رخصت ہو کر نیو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور دریائے یرون کے پار کچھ ملک خدا نے بنی اسرائیل کو دینا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا، اور وہی جاں بحق ہو کر اپنے لوگوں سے مل گئے۔ ان کی عمر اس وقت 120 برس تھی۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے لیے مواب کے میدانوں میں 30 سال روتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا۔ وہ سرخ ٹیلہ کشیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے، اس کو ضیاء مقدس کہتے ہیں، اور اریحہ میں سرخ ٹیلہ کے قریب ایک قبر ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول اصح ہے، اس لیے کہ میدان طیہ کے سب سے زیادہ قریب وادی مقدس کا علاقہ
اریحا کی بستی ہے، اور اس جگہ وہی سرخ ٹیلا واقعہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں ختم ہوا۔